السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص۔ آنگین لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں،
مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصفین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام، بزرگان دین ہوں یا صوفیاء اعظام، شعراء کرام ہوں یا ادباء اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، اسلام دین فطرت ہے، دین سلیم، دین حنیف ہے۔ اسلام ایسا نظام ہے زندگی ہے جو زندگی کے ہر گوشے، ہر لمحے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور رشد و ہدایت کا سماع انسان کے لیے موجود ہے۔ حضرات، دین اسلام کہ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے منتخب اور پسند فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کی تکمیل کے بیان، اپنی نعمت کی تکمیل کے بعد، اپنی نعمت کی تکمیل کے بیان کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس ضابطہ حیات کو ہمارے لیے منتخب فرماتے ہوئے جس کے بارے میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے بطور دین اسلام، دین حنیف، دین سلیم، دین فطرت کو تمہارے لیے منتخب اور پسند فرما لیا ہے۔ حضرات، وہی دین اسلام، وہی دین سلیم، وہی دین فطرت، وہی دین حنیف کہ جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے لیے منتخب اور پسند فرمایا ہے۔ حضرات، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کے ارشادات تین باتوں پہ مبنی ہیں۔ پورے دین اسلام کی تعلیمات، پورے ضابطہ حیات، دین سلیم، دین حنیف، دین فطرت کی تعلیمات صرف تین باتوں پہ محیط ہے، تین باتوں پہ مبنی ہے۔ ایک عقائد ہے، دوسرے عبادات ہے اور تیسرے اخلاقیات۔ ان تین چیزوں پہ، ان تین باتوں پہ پورے دین اسلام، پورے کا پورا دین اسلام ان تین باتوں پہ محیط ہے: عقائد، عبادات اور معاملات، اخلاقیات۔ حضرات، رمضان المبارک گزرا، ہم نے اللہ کی بندگی کی، جتنی کر سکے کر کی، اپنے ایمان کی قدر، جس کا جتنا ایمان تھا، جس میں جتنی دینی حمیت تھی، جس میں جتنا دینی لگاؤ تھا، جس میں جتنا دینی جذبہ تھا، یا جس میں جتنی دینی غیرت تھی، اس نے اپنی حمیت کے قدر، اپنے جذبے کی قدر، اپنے جنون کی قدر، اپنے عشق کی قدر یا اپنے عقیدت کی قدر رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی حق الامکان کوشش کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اور سلف صالحین کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا، رمضان المبارک میں اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، جتنی کر سکے کی۔ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تلک سلف صالحین کا یہی انداز رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہی دعائیں کرتے رہے، یہی مناجات کرتے رہے۔ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک میں جو تیری بندگی کا اظہار کیا، جو تیری عبادت کا اظہار کیا،
جتنی تیری بندگی کر سکے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم بھی سلف صالحین کے انداز کے مطابق ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، مولا کریم ذوالجلال والاکرام تو نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے کہ زندگی میں ایک موقع اور عطا فرمایا۔ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک میں ہم نے رمضان کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کی، تیری بندگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، تیری عبادت کو بجا لانے کی کوشش کی، اور حق تو یہ ہے، سچ کی بات تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن ذوالجلال والاکرام جتنی بھی تیری بندگی کا اظہار کر سکے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ حضرات، رمضان المبارک میں ہم نے عبادات کا اہتمام کیا۔ عقائد اولین شرط ہے دین اسلام کی معاملات۔ عقائد کے بعد عقائد میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اگر توحید کو اپنانے کا حکم دیا ہے تو توحید خالص کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت کو اللہ ذوالجلال والاکرام کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شراکت سے پاک توحید کو اپنانے کا حکم دیا۔ عقائد کے معاملات، پھر رسالت کے معاملات، ملائکہ پہ ایمان کے معاملات، اللہ کی کتب پہ ایمان کے معاملات، یوم آخرت قیامت پہ ایمان کے معاملات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو خالص اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ عقائد کسی قسم کی اس میں کمی کوتاہی کی گنجائش اللہ ذوالجلال والاکرام کو گوارا نہیں ہے۔ عقائد کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک ہم نے گزارا ہے، خوب سے خوب تر عبادات کا اہتمام کیا ہے۔ عبادات کے بعد تیسری بات جو ہے جس پہ دین اسلام کی تعلیمات مبنی ہے وہ معاملات ہے، وہ اخلاقیات ہے، وہ اخلاق ہے۔ انہی تینوں باتوں پہ، انہی تین باتوں پہ پوری کی پوری دین اسلام کی عمارت مشتمل ہے۔ حضرات، اخلاق کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاقیات سے مراد کیا ہے؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے باہم انسانوں کے ساتھ، بندوں کے آپس میں بندوں کے ساتھ وہ حقوق و فرائض کی تعلیمات کہ جن کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اور حضرات، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان مختلف اشیاء کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا ہے۔ دنیا کائنات میں آنے کے بعد مختلف چیزوں کے ساتھ انسان اپنے تعلقات بناتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کرنا، بہترین تعلقات کو بنانا، یہی اخلاق ہے، یہی اخلاقیات ہے۔ اور اسے ہی حق کہا جاتا ہے، اسے ہی حقوق کہا جاتا ہے، اور یہی حقوق و فرائض اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن و حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرامین اور ارشادات میں انہی حقوق و فرائض پہ بہت سی گفتگو فرمائی ہے، اور اسلام نے حقوق و فرائض پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حقوق و فرائض کی اہمیت پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ۔ حضرات، عقائد کہ جن میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اللہ کو گوارا نہیں، عقائد کے بعد عبادات کہ جن کا اظہار رمضان المبارک میں بھی ہم کیے رکھے کرتے رہے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی کما حق ہو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے عبادات میں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کی بندگی میں ہی زندگی بسر ہو جائے تو زندگی کا حق ادا ہو جائے۔ اور تیسری بات معاملات کی ہے، اخلاقیات کی ہے۔ اور حقوق العباد میں حقوق و فرائض اور حقوق دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔
حقوق اللہ وہی ہے کہ جو اللہ نے عبادات کے متعلق بیان فرمائے ہیں، یہ حقوق اللہ وہی ہے جو اللہ نے عقائد کے معاملہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کا وہ حق ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنایا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہی اللہ کا حق ہے۔ اور حقوق العباد میں انسان مختلف اشیاء کے ساتھ جیسا کہ عرض کیا تعلق رکھتا ہے، مختلف رشتے، مختلف تعلقات انسان کی زندگی میں وابستہ ہوتے ہیں، لیکن حضرات حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ، سب سے اولین مقام، سب سے پہلا درجہ حقوق العباد میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کا اپنا گھر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت آپ نے آغاز میں سماعت فرمائی، اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس کے بعد والدین حقوق اللہ کی بات اللہ نے سب سے پہلے کی کہ میری بندگی کی جائے، میری عبادت کی جائے، حقوق اللہ کی بات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کے اپنے گھر کو ترجیح دی ہے، اور گھر میں بھی سب سے پہلے انسان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے۔ حضرات قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پورے کے پورے کو قرآن کو مطالعہ کر کے دیکھیے، بغور جائزہ لے کے دیکھیے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں پہ اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تقریباً ہر مقام پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دینے کے ساتھ شرک کی مذمت کی ہے، وہیں پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کی بات کی ہے، اپنے قرابت داروں کی بات کی ہے، وَالْيَتَامَى، یتیموں کی بات کی ہے، مساکین کی بات کی ہے، ہمسایوں کی بات کی ہے، یاروں کی بات کی ہے، ساتھ رہنے والوں کی بات کی ہے، دائیں اور بائیں رہنے والوں کی بات کی ہے، قربہ جوار میں رہنے والوں کی بات کی ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کی بات کی ہے، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کی بات کی ہے، اپنے غلاموں کی بات کی ہے، اپنے ماتحتوں کی بات کی ہے۔ اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے حضرات، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ جو بدلا جا سکے، جس کو تبدیل کیا جا سکے، یا جس پہ یو ٹرن لیا جا سکے، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی صاحب اقتدار کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ذو الجلال والاکرام کا فیصلہ ہے، یہ حاکموں کے حاکم کا فیصلہ ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا فیصلہ ہے، وقضى ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، کوئی کتنا ہی عظیم سے عظیم تر ہو، کوئی کتنا ہی جلال کا مالک ہو، کوئی کتنی ہی عظمت اور رفعتوں کا مالک ہو، کوئی کتنی ہی قوت اور طاقت کا مالک ہو،
اللہ کے سوا اس کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کو کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہی بات ختم ہو جاتی تھی، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یہیں پہ بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مزید تاکید فرمائی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، تو ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ ایسا کرنا ہے، احسان کا معاملہ ایسا کرنا ہے، فرما برداری کا معاملہ ایسا کرنا ہے، اطاعت کا معاملہ ایسا کرنا ہے، ان کی مخالفت تو دور کی بات، ان کو جھڑکنا تو دور کی بات، ان کی بات کو رد کرنا تو دور کی بات، فلا تقل لہما اف، کتنی ہی ان کی بات ناگوار کیوں نہ گزرے، کتنی ہی ان کی بات دشوار کیوں نہ گزرے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تلک بھی نہیں کہنا ہے، ان کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو چھڑکنا ہے، نہ ہی انہیں کوئی سخت بول بولنے ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنے دامن کو، اپنے بازوؤں کو پھیلائے رکھنا ہے، احترام، عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ، اور ان کے لیے جب بھی بات کرنی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہی دعا کرنی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ذوالجلال والاکرام آج یہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، آج یہ کمزوری کی عمر میں ہے، آج یہ ناتوائی کی عمر میں ہے، ذوالجلال والاکرام ان کی حالت پہ رحم فرما، ان کی حالت پہ کرم فرما، ان سے رحم فرما، ایسے کرم فرما، ایسے ان پہ شفقت فرما، ایسے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، انہوں نے میرے ساتھ عقیدت کا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا رکھا ہے، اور یہ والدین اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات، انسان کا کائنات میں سب سے بڑا سہارا خود ذوالجلال والاکرام کی ہستی ہے، خود ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد انسان کا اگر مضبوط ترین سہارا ہے، اللہ کے بعد انسان کو اگر محفوظ ترین حصار ملتا ہے تو حضرات وہ والدین کی آغوش ہوا کرتی ہے، وہ والدین ہے۔ والدین کے علاوہ انسان کو، والدین کے علاوہ انسان کو کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی ذات اتنی محبت کا معاملہ انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا جتنی محبت، جتنی عقیدت کا معاملہ انسان کے ساتھ والدین کرتے ہیں۔ حضرات، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لاکھ اختلافات ہو، لاکھ ناراضگیاں ہو، والدین میں یا رشتہ داروں میں یا اپنے بہن بھائیوں میں کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، حضرات لاکھ اختلافات کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو ان کی پرواہ ہی نہ ہو؟ آپ
آپ میں بول چال نہیں ہے، آپ میں ملنا ملانا نہیں ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں ملنا ملانا نہیں ہے۔ حضرات ذرا دل کو تھام کے بتلائیے، آپ کی بھائی کے ساتھ بول چال نہ ہو، آپ کا بھائی کے ساتھ ملنا ملانا نہ ہو، بھائی کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، بھائی روڈ پہ حادثے کا شکار ہو جائے، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھائی تڑپ رہا ہو، حضرات آپ اپنے دل پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ آپ اپنی نفرت کا کس طرح اظہار کر سکتے ہیں؟ بھائی کی تکلیف کو، بھائی کے غم کو دیکھ کے آپ تڑپ جائیں گے۔ اور حضرات یہی فطری جذبہ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی فطرت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی رشتوں میں محبت رکھی ہے، انہی رشتوں میں عقیدت رکھی ہے۔ اللہ کے سہارے کے بعد دنیا کائنات میں سب سے بڑا سہارا والدین ہے، اور والدین انسان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تعلیمات قرآن میں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو پہلا حق اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے وہ والدین کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مقامات پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں پہ اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، جہاں پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی بندگی کے حکم کے ساتھ، اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیا ہے۔ قرآن کو دیکھتے چلے جائیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ قُلْ تَعَالُوا اتل ما حرم ربکم اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک به شیئا، اللہ تشرک به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، ذرا انعام کی آیت ہے، آقا کائنات علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، قل تعالوا، آپ لوگوں کو بتلائیے، لوگوں سے کہیے آؤ، لوگوں آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، تمہارے رب نے تم پہ کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک به شیئا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حکم دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ حضرات والدین کی گستاخی نہیں کرنی، والدین کی گستاخی کتنا سنگین جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ حضرات والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان کسے کہا جاتا ہے؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ احسان سے مراد کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن میں بارہا مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا بیان فرما رہے ہیں کہ احسان کرنا ہے۔ احسان کی تعریف یہ ہے، احسان کی تعریف یہ ہے، ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، احسان اسے کہا جاتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا ایمان یہ ہونا چاہیے، تیرا اعتقاد یہ ہونا چاہیے، تیرا یقین یہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور والدین کے ساتھ احسان سے مراد، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی سے مراد یہی ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہی ہے، ان کے اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھا جائے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی کسی بات پہ طلب نہ کہا جائے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کو کسی بھی بات پہ جھٹکا نہ جائے۔ حضرات
اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ 5 باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، اور اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، انسان کا قانون بدل جاتا ہے، انسان کے قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے، انسان کے قانون کو بدل تبدیل کیا جا سکتا ہے، انسان کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، انسان اپنے فیصلے پہ یو ٹرن لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پہلی بات کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوہ، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حضرات والدین، انہی کے متعلق ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ذوالجلال والاکرام سورہ لقمان میں ارشاد فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو وصیت کی گئی ہے، انسان کو نصیحت کی گئی ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تکلیف تک تکلیف اٹھائے رکھا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اپنی کوکھ سے اسے پلاتی رہی ہے، 2 سال تک اسے اپنے خون سے پلاتی رہی ہے، اسے اپنے خون سے خوراک مہیا کرتی رہی ہے۔ انشکر لی، لہذا انسان کو چاہیے کہ میرا شکر ادا کرے، والدیہ، میرے شکر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے والدین کا ممنون رہے، اپنے والدین کا شکر ادا کرے، اور یاد رکھو وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ میرا شکر ادا نہ کرو گے، والدین کا شکر ادا نہ کرو گے، میری توہین کرو گے، والدین کی گستاخی کرو گے، یاد رکھنا میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا تم سے حساب بھی لینے والا ہوں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین اپنا اور والدین کے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ والدین نے انسان کو پالا ہے، ماں نے 30 ماہ تلک مسلسل مشقت میں گزارا ہے، ماں راتوں کو جاگ کر خود گیلی جگہ پہ سو کے انسان کو سنبھالتی رہی ہے، پالتی رہی ہے، مسلسل مشقت میں گزارتی رہی ہے، انسان کو کھانا نہیں آتا تھا، والدین نے، ماں نے انسان کو کھانا سکھلایا ہے، انسان کو چلنا نہیں آتا تھا، والدین نے، ماں نے چلنا سکھلایا ہے، انسان کو بولنا نہیں آتا تھا، والدین نے، ماں نے اس کو بولنا سکھلایا ہے۔ حضرات، آج اگر والدین میں سے کوئی ایک ماں ہو یا باپ ہو انسان کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو حضرات آج انسان ان کو چڑھتا نظر آئے، حضرات یہ انسان کو سیف نہیں دیتا۔ والدین کی عظمت، والدین کی شان، والدین کا مقام، حضرات مضمون بہت طویل ہے۔ والدین کی عظمت کے کیا کہنے، حضرات اسلام میں جہاد کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، جہاد کا کتنا مقام بیان کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے، مجاہد کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے، جو شخص اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کی خاطر، اسلامی مملکت کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں حصہ لینے چاہتا ہوں، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، الَکَ أَبَوَاکَ، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ حضرات، جہاد کہ جس کی فضیلت، مجاہد، شہادت کہ جس کا مقام یہ ہے
کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اسی کے تناظر میں، اسی جذبے کے تحت، اسی جنون کے تحت ایک شخص آ رہتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام سے عرض کرتا ہے ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جہاد میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرات یہ اس دور کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی، جب ایک ایک سپاہی کی ضرورت تھی، جب ایک ایک مجاہد کی قدر تھی۔ حضرات یہ اس دور کی بات ہے جب لڑنے والے نہیں تھے، جب لڑنے والے بہت کم تھے۔ حضرات یہ اس دور کی بات ہے جب لڑنے والے صرف 313 ہوا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لڑنے کا جذبہ تھا، لوگوں میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرات آج کون ہے جو اپنی جان کو پیش کر سکے؟ آج کون ہے جو اپنے آپ کو قربان کر سکے؟ حضرات آج تو کہا جاتا ہے 313 لڑنے والے تھے، باقی لڑنے سے ڈر گئے تھے۔ حضرات بیان کو سوچنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کن ہستی کے بارے میں بول رہا ہے، کن کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ صرف لڑنے والے 313 تھے، باقی ڈر گئے۔ حضرات ادھر آیا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر لڑنا چاہتا ہوں، لڑائی میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اس دور کی بات ہے، ان دنوں کی بات ہے جب لڑنے والوں کی قلت تھی، جب لڑنے والوں کی ضرورت تھی، جب اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا کہا؟ فرمایا الا کا آباء، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام والدین موجود ہیں الحمدللہ۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جہاد میں شامل ہونا ہے۔ جہاد میں شامل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ شہادت کا حصول ہے۔ شہادت کس لیے لینی ہے؟ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ذوالجلال والاکرام جنت عطا فرمائے۔ کہا ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر، اس لیے تو یہی آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین گھر میں موجود ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو۔ فجاہد، یہی تمہارا جہاد ہے، فجاہد یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرات یہ اس دور کی بات جب لڑنے والوں کی قلت تھی، اس دور کی بات جب اپنی جان کو پیش کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن جذبہ تھا، جنون تھا۔ آج الزام لگایا جا رہا ہے ڈر گئے تھے۔ حضرات یہ آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، جہاد میں شامل ہونا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کر لی جائے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ابایک علی الہجرۃ والجہاد، پیارے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کے دست مبارک پہ ہجرت اور جہاد پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اتبتغی الاجر من اللہ، اور اس بیعت کی بدولت میں اللہ سے اجر کی امید رکھ سکتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم، اللہ کے رسول علیہ السلام والدین زندہ ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اپنے والدین کے پاس جاؤ، تمہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین کے پاس جاؤ، تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرجع الی والدیک، اپنے والدین کے پاس جاؤ،
فاحسن صحبتہما، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھائی کے معاملات کرو، ان کے ساتھ نیکی کے معاملات کرو۔ حضرات ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہے، جہاد کی بیعت کرنے آیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے والدین کی طرف بھیج دیا ہے۔ حضرات اس سے بڑھ کے والدین کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے والدین کی شان اور کیا ہو سکتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو سنو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیتبرع والدیہ، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی زندگی بڑھا دی جائے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، فلیتبرع لوالدیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام کے بعد وہ مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے کہا لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا، پھر کہا کس کا؟ فرمایا ماں کا، پھر کہا کس کا؟ فرمایا امک، تیری ماں کا۔ چوتھی بار آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ حضرات حقوق العباد کو بیان فرمایا جا رہا ہے، 3 مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حقوق العباد میں اولین ترجیح دی ہے، والدین میں سے ماں کو دی ہے، پھر باپ کو دی ہے، اس کے بعد دوسرے احکامات کا آقا کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی ناراضگی میں، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی ہے۔ رضی الرب تبارک و تعالی، رضی الرب تبارک و تعالی، رضی الرب تبارک و تعالی فی رضی الوالدین وفی سخط وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر ذوالجلال کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حضرات یہ احکام خداوندی ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات نہیں ہے، یہ احترام کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کی بات ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کی بات ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی بات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مخلوق انسانیت میں سب سے پہلا، مخلوق انسانیت میں سب سے مقدم اگر کسی کا حق رکھا ہے، حقوق العباد میں سب سے مقدم اگر کسی کا حق رکھا ہے، والدین کا رکھا ہے، اور والدین میں سے بھی سب سے زیادہ مقدم جس ہستی کو رکھا ہے، جس صنف کو رکھا ہے، وہ صنف نازک ماں کو رکھا ہے۔ حضرات دنیا کائنات کے کسی مذہب میں، دنیا کائنات کے کسی ضابطہ حیات میں ماں کا اتنا مقام، صنف نازک کا اتنا مقام، عورت کا اتنا مقام نہیں ہے جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین سلیم، دین حنیف، دین فطرت میں رکھا ہے۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص آتا ہے جہاد کا مشورہ لینے آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہو، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ماں حیات ہے۔ فرمایا فَعَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عند رجلها، تم جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہو، شہادت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، سنو اپنی ماں کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ جہاد میں اس لیے شامل ہونا ہے جنت کا حصول ممکن ہو سکے، تو سنو جنت تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے ماں کے قدموں تلے رکھ چھوڑی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا،
جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز جن کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نہ دیکھے گا نہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا يدخلون الجنہ۔ 3 بدبخت ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام جن کی طرف قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے اور ان کو جنت میں داخل بھی نہیں فرمائے گا۔ ان میں سب سے پہلا جو بیان فرمایا ہے وہ بد نصیب ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ العاق لوالدین، والدین کا نافرمان۔ حضرات انہی بات پہ اکتفا کرتے ہیں، مضمون بہت طویل ہے، کس بات کو بیان کیا جائے، والدین کی عظمت کے کس حکم کو بیان کیا جائے۔ حضرات وقت اختتام کو پہنچا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے والدین زندہ ہے یا والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، ذوالجلال والاکرام اس کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام جس کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، والدین میں سے کوئی ایک تیرا مہمان بن چکا ہے، اس کی قبر کو کروٹ جنوں سے کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اسے کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام والدین کی عظمت کو، والدین کے احترام کو، ان کی شان والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔